غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کے پہلے جمعے کو اور پہلی شعبان کے دن جس گھر میں بھی یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور آج خوش قسمتی یہ ہے کہ آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے اور پہلا جمعہ بھی ہے، اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب شعبان کا پہلا جمعہ آ جائے اور اس دن اگر پہلی شعبان کی تاریخ بھی ہو اور جو بندہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے تو پورا سال پوری زندگی اس کے گھر میں اس کی زندگی میں دولت آسمان سے بارش کی طرح برستی ہے۔ فرماتے ہیں یہ موقع سال میں صرف ایک بار، زندگی میں ایک بار ملتا ہے، یہ قسمت والوں کو موقع ملتا ہے۔ اگر آج میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ واقعی میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو، پوری دنیا نے پورے زمانے نے اگر آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، یہ وہ عمل ہے، اس میں وہ دعا بھی شامل ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ جو دنیا جہاں کے بڑے سے بڑے سیلیبریٹی آپ لوگ دیکھتے ہیں، جس طرح شاہ رخ خان، سلمان خان، بڑے بڑے سیلیبریٹی آپ نے دیکھے ہوں گے جنہوں نے اس دعا کو پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے، وہ دعا بھی اس میں شامل ہے۔ ان کے اپنے انٹرویو میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ انہوں نے اس دعا کا ذکر کیا ہے جو اس عمل میں شامل ہے۔ یہ نہیں کہ وہ عمل ان کا ہے، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس آج غوث پاک کے عمل میں ایک دعا ایسی بھی ہے کہ جس کو ہزاروں لاکھوں ایسے دنیا کے سیلیبریٹی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس دعا کے بغیر ہماری کامیابی ہوئی نہیں ہے، یعنی کہ آج کا عمل اور آج کے موقع پر اس عمل کو پڑھنا ناکامی کا 1% بھی چانس نہیں۔ آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر شدید مشکلات میں کوئی میرا بہن بھائی اس ویڈیو پر کلک کر چکا ہے تو یقین مانی آج آپ کو وہ عمل دوں گا کہ رزق کے بند دروازے تمام کھل جائیں گے۔ در در کی ٹھوکریں کھانے والا آج اللہ کا شکر کرے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ایسا عمل بتایا ہے کہ ہمارے بھی دن بھر گئے، ہمارے بھی حالات بدل گئے۔ ساتھیوں دوستوں بھائی بہنوں، شعبان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ عبادت کرتے تھے، خاص طور پر روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کو غفلت ہوتی ہے، لیکن میں اس میں زیادہ عبادت کرتا ہوں۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزے دیکھے گئے اور آپ نے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ذکر و عبادت کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اسی لیے شعبان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو آج آپ نے نبی پاک کے اس مہینے میں غوث پاک کے اس وظیفے کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ کے انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں ایسی آپ کی قسمت چمکے گی کہ آج اگر 2023 میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے آئے ہو، در در کی ٹھوکریں کھاتے آئے ہو، اس عمل کو سنیں گے تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے، آپ یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ایسا عمل بتایا ہے کہ ہمارے دکھ تکلیف پریشانیاں فوری طور پر دور ہو گئیں۔ جس کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو وہ بھی اس عمل کو پڑھ لے۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ایسی محبت کرے گا پیدا کہ ظالم سے ظالم شخص تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، یعنی کہ جو میری بہنیں اور جو میرے بھائی ان پر اس وقت کوئی ظلم کر رہا ہے، اس عمل کو منہ سے الفاظ نکلتے ہی ظالم سے ظالم انسان جو آپ کی زندگی میں ہے، چاہے شوہر ظالم، ساس ظالم، باس ظالم، کوئی بھی آپ ظالم انسان آپ پر ظلم کر رہا ہے، کوئی دشمنی لیے بیٹھا ہے آپ کے، یعنی کہ کوئی شدید آپ کا دشمن بنا پھرا ہوا ہے، کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی دور ہو کوئی قریب ہو یا رشتے میں نہ بھی ہو، ویسے ہی آپ سے دشمنی لیے بیٹھا ہے، صرف عمل آپ نے پڑھنا ہے، کوئی دم درود کچھ پھونک پھکارا نہیں کرنا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی دشمن دوست بن جائیں گے، ظالم آپ کے قدموں میں پڑ جائیں گے، تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائی بہنوں، روٹھا ہوا کوئی کسی کا محبوب ہے، یقین مانیے جا چکا ہے چھوڑ کر تو واپس آ جائے گا، اور اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو آپ کے پاس سے انشاءاللہ جانا پائے گا، مٹھی میں قید ہو جائے گا۔ یہ عمل رب کا لاڈلا عمل ہے۔ آج رب کا ساتھیوں بھائی بہنوں نبی پاک کا یہ لاڈلا مہینہ اور لاڈلا جمعہ آ چکا ہے۔ آج اگر آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر غوث پاک کا بتایا ہوا یہ وظیفہ پڑھ لیا، غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے یہ عمل ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اپنی زندگی میں دے کر ان کے حالات کو بدلا ہے۔ اور میں نے یقین مانیے اور آپ خود بھی ایک بات جانتے ہوں گے
کہ آپ نے اپنے ارد گرد کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو آپ سے بھی گئے گزرے ہوں گے، لیکن اچانک پھر ان کی قسمتیں بدل جاتی ہیں، اچانک ان کے رہن سہن بدل جاتے ہیں، ان کی ترقی پہ ترقی، ترقی پہ ترقی، ان کے دن بدلتے جاتے ہیں۔ آپ بھی حیران ہوتے ہیں، نہ جانے ایسا کیا ہے کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں سونا بن جاتی ہے۔ کیونکہ جب بندہ پھر ایسے لاڈلے مہینے کا لاڈلا ایسا موقع جب ملتا ہے، یعنی کہ شعبان کی پہلی تاریخ اور پہلا جمعہ جب دونوں دن ایک ساتھ آ جاتے ہیں، تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس عمل کو اگر کوئی نہ پڑھے تو اس کی قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے۔ اس کی پھوٹی ہوئی قسمت، اگر وہ بندہ اگر چاہے وہ اپنے حالات کو بدل سکتا ہے۔ فرماتے ہیں لاکھوں کا قرضہ ہو، اللہ پاک کے حکم سے فوری ادا ہو جاتا ہے۔ قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو، بے روزگاری کو دور کرنا چاہتے ہو، گھر میں اگر فاقے ہیں، گھر میں اگر غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، اس عمل کو پڑھتے ہی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ایسا عمل بتایا ہے کہ ہمارے دن پھر گئے۔ دیکھیں میرے بھائیو میری بہنوں، پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی عام عمل ہونے والا نہیں ہے، یہ آپ کے ذہن میں بٹھا دوں۔ دیکھیں یہ آج شعبان کا پہلا جمعہ ہے، یعنی کہ آج اگر آپ یہ عمل پڑھ لیتے ہیں تو یہ عمل آپ کے اس عمل میں ایک چھوٹی سی آخر میں دعا آپ لوگ شامل کریں گے نا، وہ دعا دنیا جہاں کے جتنے بڑے بڑے سیلیبریٹی ہیں، میں حلفاً کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شاہ رخ خان، سلمان خان، جتنے بڑے بڑے سیلیبریٹی ہیں، ان کی یہ خاص، ان کا یہ وظیفہ ہے، اس عمل میں شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دعا کے بغیر ہماری زندگی کبھی ہم نے ترقی کی نہیں۔ وہ ساتھیو بھائی بہنوں، وہ ایک خزانہ ہے، سمجھ لیں وہ۔ اور جب بندہ اس عمل کے آخر میں اس دعا کو چھوٹی سی شامل کرے گا، یعنی کوئی مانگنے والا فقیر بادشاہ بن جائے گا۔ روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی اگر خدا کی قسم اس خاص جمعے کو یہ عمل پڑھ لے گا، بس شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا اللہ پاک کی ذات پر، دیکھیں اللہ پاک کی ذات سب کچھ عطا کرتی ہے۔ میرے بس میں ہو، کسی کے بس میں ہوتا نا، ہم تو صرف چھیننا جانتے ہیں، ہم کیا کسی کو دیں گے؟ ساتھیو بھائی بہنوں، ہم تو لوگوں کو صرف تسلیاں دیتے ہیں، آسرے دیتے ہیں، لیکن دینے والی ذات رب کی ہے۔ لیکن آج آپ کو وہ عمل دوں گا انشاءاللہ کہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ساری زندگی اگر اللہ پاک نے چاہا تو اگر یہ پھیلانے والے مانگنے والے ہاتھ ہیں نا، اگر ساتھیو بھائی بہنوں آج اگر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو، آج کوئی بے اولاد ہے، آج منہ سے نکلی یا نہ نکلی، دل میں جو بھی مرادیں، حاجتیں، پریشانیاں ہیں، رب کریم سب جانتے ہیں، آج سب کچھ پورا ہو جائے گا۔ لیکن اس عمل کو صرف آپ نے توجہ سے سننا ہے، اور اس عمل کو آج پورا یہ جمعے کا بابرکت دن موجود ہے، اس دنیا کے کسی کونے میں موجود ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا۔ اور یہ عمل آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، عمل تو بے شمار بار پڑ جاتے ہیں، لیکن آپ کو ساتھیو بھائی بہن، دوستو بھائی بہنوں، آج کے اس عمل کا آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا، اسٹور کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، یعنی کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد ایک تو آپ کا یہ دن ساتھیو بھائی بہنوں بڑا ہی پاورفل ہے، یعنی کہ یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے۔ شعبان کا یہ پہلا جمعہ، یہ پہلی تاریخ شعبان کی ایک بار آتی ہے اس عمل کو پڑھنے کے لیے، اور آپ نے یہ سمجھ لیں یہ بڑا ہی خاص موقع ہے، یہ سب سے بڑا موقع ہے۔ یہ شعبان کا یہ لاڈلا رب کا مہینہ ہے، یہ نبی پاک کا لاڈلا مہینہ ہے، یہ سب سے بڑی لاڈلی تسبیح آپ کو آج جمعے کی دینے لگا ہوں، اور اس عمل کو اگر آپ نے آج نہ پڑھا تو ساری زندگی پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا، کیونکہ جتنے بڑے سے بڑے سیلیبریٹی ہیں، اور میں نے جیسا کہ بتایا یہ موقع ایک بار ملے گا، تو اسی عمل کو میں آپ کو اسٹور کرنے کا، یعنی اپنے پاس محفوظ آپ کر لیں گے، اور بھلے آپ پوری زندگی میں نہ پڑھیں، لیکن اس عمل کو جب چاہے استعمال کر سکیں گے، جب چاہے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ بس آپ نے یہ عمل سمجھنا ہے، یقین مانیں آپ کے دن بدل جائیں گے، آپ کی جو ہے نا زندگی اتنی آسانیوں میں گزرے گی، خوشیاں ہی خوشیاں، رب کریم نے چاہا تو یہ دکھ بھری زندگی انشاءاللہ خوشیوں میں گزر جائے گی، اللہ پاک نے چاہا تو۔ اور اس عمل کے آخر میں ایک چھوٹی سی دعا ہے کہ بچہ بھی پڑھ لے، اور اس پورے عمل کو آپ پڑھ کے فائدہ کمالات تو انشاءاللہ 100% دیکھو گے اللہ نے چاہا تو، اور جب اس دعا کو اس عمل میں شامل کر لیں گے تو اس عمل کی طاقت کروڑ گنا زیادہ بڑھ جائے گی۔ 2 سال کا بچہ بھی اس عمل کو پڑھ سکتا ہے، یہ اتنا آسان عمل ہے۔ اگر اس عمل کو ساتھیو بھائی بہنوں سمجھ میں آ گئی، ایک مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں کہ 2 سال کا بچہ پڑھے، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ بھی پڑھ سکتا ہے، یہ عمل اتنا آسان ہے
تو میں اس عمل کو کوئی آپ نے بہانہ نہیں بنانا، اور یقین کریں یہ شیطان آپ یقین کریں یا نہ کریں، یہ عمل آپ کو پڑھنے بالکل آپ کو دور بھگائے گا اس عمل سے، کیونکہ وہ آپ کو کبھی رب کا لاڈلا بننا دیکھتا نہیں چاہتا، یعنی کہ آپ کو رب کے قریب ہونے نہیں دے گا، نہ آپ کی حاجتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھے گا، کیونکہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ ساتھیوں بھائیوں بہنوں بن جائیں گے رب کے لاڈلے، اور پھر رب کے لاڈلے کو نہ کوئی پریشانی آتی ہے نہ کوئی بیماری آتی ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے ایسے آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے اپنے رشتہ دار میں، خاندان میں، مجھے سچ سچ بتائیے گا کہ جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک وہ آپ ہی کی طرح تھے، لیکن اچانک ان کے وہ فرش سے عرش پر چلے گئے، یعنی کہ ان کے حالات بدل گئے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ بڑا ہی خاص موقع ہے، غفلت میں نہ گزاریے گا۔ اگر آپ نے اس عمل کو آج نہ پڑھا تو پورا سال، پوری زندگی کا پچھتاوا آپ کے مقدر بن جائے گا۔ آج آپ کو اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا آج تک کسی کا محتاج نہیں رہا۔ دوستو، آج اگر تو یہ موقع بڑا ہی خاص موقع ہے، یہ نبی پاک کا مہینہ ہے، یہ چھوٹا سا عمل پڑھتے ہی بڑی سے بڑی حاجتیں، بڑی سے بڑی مرادیں رب کریم نے چاہا تو پوری ہو جائیں گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، آج جس گھر میں یقین مانیے یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ رہتی دنیا تک، جب تک زندگی رہی، دولت مند بن جائے گا۔ یعنی خدارا یہ موقع ضائع نہ کرنا۔ آج ساتھیوں بھائی بہنوں، شعبان کے یہ پہلے جمعے غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قسمتوں کو بدلنے والے مہینے میں، یعنی کہ اس مہینے میں قسمتوں کے، نصیبوں کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، اور جب کوئی بندہ شعبان کے اس پہلے جمعے کو غوث پاک کی بتائی ہوئی یہ تسبیح ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیتا ہے تو جو اس کے دل میں حاجتیں ہوتی ہیں، یا وہ پھر جو اس عمل کے پڑھنے کے بعد رب کریم سے مانگتا ہے، اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے، اور فوری طور پر غیبی دولت والے ہاتھ دولت رزق لے کر اس کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایسی اس کی قسمت بدلتی ہے کہ مانگنے والے ہاتھ پھر بانٹنے والے ہاتھ بن جاتے ہیں۔ آج اگر ساری دنیا کی پریشانیاں ہیں، لاکھوں کا قرضہ ہے، فرماتے ہیں بے اولاد بھی پڑھ لے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہو، آج وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ایسا وظیفہ بتایا کہ سڑک پر بیٹھا بھکاری فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے، اللہ بے شمار رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بغیر کسی قیمت یا شرط کے اپنی مخلوق کو بے شمار عطا اور انعامات عطا فرماتی ہے۔ جس طریقے اور ترتیب کے ساتھ یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر کوئی بندہ ویڈیو مکمل دیکھ کر بتائے گئے ترتیب اور تعداد میں اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی ایسا وظیفہ بتایا تھا۔ جو لوگ واقعی اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتے ہیں، جو لوگ واقعی اپنے بیڑے پار لگوانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس خاص وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بتائیں۔ ماہ شعبان ساتھیوں بھائی بہنوں، یہ بڑا ہی قبولیت کی گھڑیاں ہے، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جنہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ آج بے بسی سے، مجبوری سے، لاچاری سے جلد نکلنے کا، ایک نئی زندگی کے آغاز کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے والا رات کو پڑھتا ہے تو صبح تک اگر حاجت پوری ہو جاتی ہے، غوث پاک کا یہ وظیفہ صبح پڑھتا ہے تو شام تک اللہ کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتے ہیں۔ آج وہ لوگ جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، بے بس ہیں، کرایہ نہیں دے پاتے، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، تو آج شعبان المعظم کے اس پہلے جمعے تو مبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی دیر ہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے ذاتی مکان سے فوراً نواز دیں گے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ آپ کے گھر کے اخراجات پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اور ایسے حالات میں سب سے پہلے دوست بہن بھائیوں، رشتہ دار، دوست یار ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں آپ کو کوئی منہ تک لگانا پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ لوگ رستہ بدل جاتے ہیں کہ کہیں ہم سے پیسے نہ مانگ لے۔ اس قرض کی حالت میں، اس بے بسی کی حالت میں، جب دنیا کا کوئی بندہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کی حمایت نہیں کرتا، پھر انسان تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور جب اس بے بسی کی حالت میں اللہ کے سامنے گر گڑا کر ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ بیٹھے بیٹھے اس بندے کی ہر
ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ آج اگر کسی کو ساتھیوں بھائیو بہنوں 10,000 روپے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم کسی انسان سے مانگنے چلے جاتے ہیں، اور 10,000 روپے کے لیے ہم روتے ہیں، تڑپتے ہیں، بکتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں، 100 بہانے بناتے ہیں کہ سامنے والے کو کسی طرح ہم پر یقین آ جائے کہ واقعی میں اس کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو ٹھیک سے دعا بھی نہیں کرتے، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں لاتے، اللہ کے سامنے گر گڑاتے بھی نہیں ہیں۔ تو دوستو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہماری حاجات پوری کیوں نہیں ہوتی؟ دوستو یہ دنیا والوں کے سامنے رونا تماشا بن جاتا ہے، اور اللہ کے سامنے ایک آنسو بہانے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، نصیب کھل جاتے ہیں۔ آج میری جن بیٹیوں کے لیے جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، ماں باپ پریشان ہیں، بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے، بیٹیوں کے بہترین نوکری کے لیے وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کی اولاد کامیاب ہو جائے گی۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، بیٹی خود یہ وظیفہ پڑھ لے، ماں باپ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے اور ہر قدم پر کامیابی کے لیے وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ اس غوث پاک کے وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ رزق کی فراوانی کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی سب کو رزق دینے والا، قوت والا ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، اوپان، جہاں دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج ماہ رجب کی ان خاص گھڑیوں میں آپ نے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں اس عمل کی بابرکت کی عمل کی طرف کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے آج ماہ شعبان کی اس عظیم گھڑیوں میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بتلایا ہوا یہ عمل کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ آپ سمجھ لیں۔ آج کا یہ بابرکت پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آج پہلی شعبان، یہ جمعے کا مبارک دن ہے۔ آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء کے بعد پڑھ لیں، یہ پابندی کوئی نہیں، جگہ کی، وقت کی کوئی پابندی نہیں، جب دل کرے کوشش کیجئے گا۔ اگر آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھے، نہیں تو جہاں دل کرے وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلا کام دیکھیں، درود شریف پڑھ لیجئے گا، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو وہ پڑھ لیجئے گا، جو بہتر لگے، جو یاد لگے، جو پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کی فٹافٹ سے نیت کر لیجئے گا۔ جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، ذاتی مکان چاہیے ہو تو اس کے لیے پڑھ لیجئے گا، قرضوں سے چھٹکارا چاہتے ہوں اس کے لیے پڑھ لیجئے گا، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد کے لیے آج آپ نے اس عمل کا ساتھیوں بھائیو بہنوں، اب جو پہلا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں فٹافٹ سے۔ تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عمل کا پہلا وظیفہ شامل کرنا ہے۔ اس عمل کا پہلا وظیفہ ساتھیوں بھائیو بہنوں رب کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ، اب دوستوں بھائیو بہنوں درود شریف پڑھ لیں، حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں فٹافٹ سے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اب آپ نے عمل کا پہلا پاورفل وظیفہ شعبان المعظم کے اس پہلے جمعے کو اس دولت والے، رحمت والے، برکتوں والے، حاجتوں مرادوں پورا کرنے والے غوث پاک کا بتلایا ہوا یہ پہلا پاورفل وظیفہ جو آپ نے شامل کرنا ہے۔ غوث پاک کا کوئی وظیفہ یا ربنا کے بغیر مکمل ہوتا ہی نہیں، لیکن آج آپ نے یا ربنا کے ساتھ اگر ایک اور وظیفہ بھی شامل کر دیں گے ساتھیوں بھائیو بہنوں، تو جسے پڑھتے ہی عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ، اور یاد رکھیے کہ یہ پورا عمل آپ نے سمجھنا ہے، اور اسی عمل میں ایک وہ دعا بھی شامل ہے کہ جس کو بڑے بڑے سپر اسٹار، بڑے بڑے سیلیبریٹی نے آج تک اس وظیفے کو اپنی زندگی میں پڑھ کے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ شاہ رخ خان، سلمان خان، انہوں نے، اور بے شمار ایسے لوگوں نے جنہوں نے اپنے انٹرویو میں آ کر بتایا ہے کہ وہ دعا ان کو ایسی لگی کہ ان کے حالات بدل گئے، اور انہوں نے اپنی کامیابی کا جو ہے وہ بتایا کہ اسی دعا کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اور آج غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی اس عمل میں شعبان المعظم یعنی کہ اس پہلے شعبان کی اس پہلے دن میں اور پہلے جمعے کو آپ نے اس عمل میں اس دعا کو شامل کرنا ہے۔ یہ بالکل چھوٹی سی دعا ہے، اور یہ عمل آپ سنیں گے ساتھیوں بھائیو بہنوں تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت ہری ہو جائے گی۔ آپ خود کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی یہ عمل طاقتور ہے، واقعی یہ عمل ہمارے حالات کو بدل سکتا ہے، یہ عمل آپ پر بد نظر
عمل بندش جادو اثرات، اور یاد رکھنا یہ عمل بد نظر بندش جادو کے اثرات آپ کو یہ عمل پڑھنے نہیں دیں گے۔ تو آپ نے ہر حال میں اگر کسی اپنے کی پرائے کی گندی نظر ہے تو یہ عمل اس کو منٹوں میں ختم کر دے گی، لیکن وہ بد نظر آپ کو یہ عمل پڑھنے نہیں دے گی، روکے گی آپ کو۔ ایک غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک گندی نظر آپ کو یہ عمل پڑھنے پہ روکے گی، کیونکہ اگر آپ یہ عمل پڑھ جائیں گے تو وہ نظر ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے ہر حال میں اس عمل کو پڑھنا ہے، اور ایک دوسرے نمبر پر شیطانی وسوسے آپ کو اس عمل سے دور کریں گے، کیونکہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ رب کے لاڈلے بنائیں گے، لاڈلے بن جائیں گے، اور تمام پریشانیوں سے تمام مصیبتوں سے دور ہو جائیں گے، ہر حاجت ہر مراد پوری ہوگی۔ تو شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ آپ ترقی کریں، آپ کے اچھے وقت آئیں، آپ کے حالات بدلیں، وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ رلتے رہیں، آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ تو آپ نے شیطانی وسوسوں سے پیچھا چھڑواتے ہوئے، جان چھڑواتے ہوئے ہر حال میں اس عمل کو پڑھنا ہے، اور رب کعبہ کی ذات پر یعنی کہ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ بے دلی سے نہ پڑھیے گا، بے ترتیبی سے ہرگز نہ پڑھیے گا، سچے دل سے پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ اب آپ نے سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر درود شریف پڑھ لیں، حاجت و مرادوں کی نیت کرنی ہو کر لیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کے نام سے شروع کیجیے گا۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، جو کام اللہ پاک کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہیں، سلامتیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا پہلا پاورفل وظیفہ جو آپ لوگ اس عمل میں شامل کریں گے، دیکھیں یا ربنا کا وظیفہ آپ نے پھر سے پڑھنا ہے اس عمل میں پہلے نمبر پر۔ لیکن آج غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر آپ نے یا ربنا کے ساتھ اس عمل میں یا ربی کو شامل کرنا ہے۔ یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی۔ آپ کو بتاؤں گا ساتھیوں بھائیو بہنوں، یہ معجزہ، اس کے کمالات، اس کے معجزات، اس کے فائدے آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے فائدے اگر میں صحیح معنی میں گنوانے لگ جاؤں تو یقین مانیے یہ ویڈیو چھوٹی پڑ جائے گی، لیکن مختصر یہ کہوں گا کہ نبی پاک کے اس لاڈلے مہینے میں اس لاڈلے ولیوں کا یعنی کہ اللہ کے سب سے بڑے لاڈلے ولی کا بتلایا ہوا جب کوئی بندہ یہ چھوٹا سا وظیفہ یعنی کہ شعبان کی اس پہلی شعبان کے اس پہلے جمعے کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا ربنا یا ربی یا ربنا یا ربی ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھتا ہے تو ساتھیوں بھائیو بہنوں فرشتے جلال میں آ جاتے ہیں، فرشتے رب کے حضور پیش ہو جاتے ہیں، فرشتے رب سے فریاد کرتے ہیں، فرشتے آپ کی رب سے سفارش کرتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا مجبور ہے۔ آپ کے دونوں کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے جب آپ کے نامۂ اعمال لے کر رب کے حضور پیش ہوں گے وہ بتائیں گے کہ آج شعبان المعظم کی پہلی تاریخ اور پہلے جمعے کو آپ نے رب کریم کو بڑے دل و جان سے یا ربنا یا ربی کر کے پکارا ہے۔ تو ساتھیوں بھائیو بہنوں اس وظیفے کے پڑھتے ہی رب کے خزانے آپ کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، آپ کی قسمت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، آپ کی دل کی جو تمنائیں حاجتیں ہوتی ہیں غوث پاک فرماتے ہیں وہ فوراً پوری ہو جاتی ہیں، خالی جھولیاں الماریاں بھر جاتی ہیں، پھر قرضوں سے چھٹکارے ہو جاتے ہیں، پھر بے اولادوں کو اولاد بھی مل جاتی ہیں، پھر روٹھا ہوا کوئی ہوتا ہے اس سے بندے سے وہ بندہ رب کا لاڈلا بنتا ہے تو سارے روٹھے ہوئے مان جاتے ہیں، ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں، دشمن دوست بن جاتے ہیں، رشتوں کا طلبگار ہو تو رشتوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، کوئی نوکری چاہتا ہو من پسند نوکری من پسند شادی تو اپنے من کی مراد پاتا ہے۔ تو اب آپ نے یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا دو بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یہ پاورفل وظیفہ یہ غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے عمل میں پہلے نمبر پر صرف اور صرف دوستوں بھائیو بہنوں ایک تسبیح 100 دانے والی پڑھنی ہے۔ اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے لیکن یقین کیجئے گا جب پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے آدھی منٹ کا وقت لگے گا۔ اب آپ نے دوستوں بزرگوں بھائیو بہنوں جیسے ہی یا ربنا یا ربی کو ملا کر 100 بار پڑھ لیا اب آپ نے اسی عمل میں یا اللہ یا محمد کا وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دونوں ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا کائنات کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی جس ہستی کے لیے دنیا یا آخرت یہ رحمتیں یہ برکتیں ہر چیز رب کریم نے سجائی ہے۔ تو آج شعبان المعظم کے اس پہلے جمعے کو جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے بن مانگے مل جاتا ہے۔
یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دونوں ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد ذکر سب سے افضل ذکر ہے، اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے جو کچھ مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں، آسمان سے رحمتیں، برکتیں چھماچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستو، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج شعبان المعظم کے اس پہلے جمعے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ ہم لوگ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو پڑھتے ہی رب کی ذات ایسا کرم فرماتی ہے، ایسے معجزات دکھاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رب پڑھنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جو ہم قصے کہانیوں میں سنتے آئے تھے کہ ایسے ہوتا ہے، ایسے معجزات دیکھتے ہیں، تو آج اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہو تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، اب آپ نے دوسرا وظیفہ اس معجزاتی عمل میں یا اللہ یا محمد کا ملا کر یہ وظیفہ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر جیسے ہی یہ پاورفل وظیفہ بھی عمل میں شامل کر لیں تو فوری طور پر عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کر لینا ہے۔ اس عمل کے سیکنڈ نمبر پر ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اب آپ نے بڑا ہی معجزاتی وظیفہ شامل کرنا ہے جسے پڑھتے ہی آپ کی پرانی سے پرانی غربت ختم ہو جائے گی۔ آپ نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کو آج شعبان المعظم کے اس پہلے جمعے کو اللہ کریم کے مہینے میں، نبی پاک کے مہینے میں، اس قبولیت کے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ آپ کی رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ دوستوں، آج اس خاص جمعے کے دن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی، جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ اللہ کا شکر کرنے والے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر کرنے والے کا رزق، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، وافر کر دیا جاتا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا آپ ساتھیوں، بھائی بہنوں، سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ پھر آپ اپنے رب سے جو بھی مانگیں گے اس معجزاتی عمل کو پڑھتے ہی انشاءاللہ وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ اب آپ نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین کا، الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا۔ اس طریقے ترتیب سے آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ اس مبارک عمل میں دوستو، بھائیوں، بہنوں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو آخری وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، چھوٹی سی دعا ہے، جو بڑے سے بڑے دنیا جہاں کے سیلیبریٹی جنہوں نے اپنی ترقی کا، جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، یہ نہیں کہ میں نے بتا کر بھول گیا، آپ کو صرف ویڈیو دکھانی تھی، نہیں، حقیقتاً یہ عمل ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، غوث پاک کا بتایا ہوا عمل ہے اور یہ وارے نیارے کرنے والا عمل ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور صدقے جاریہ کی نیت سے 2-3-4 لوگوں کو ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ اور بھی لوگ اس عمل سے مستفید ہوں۔ اب آپ نے آخری وظیفہ جو اس عمل میں شامل کریں گے، انشاءاللہ اس وظیفے کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ 3 وظائف میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ پہلا وظیفہ یا ربنا یا ربی کا ملا کر 100 بار، دوسرا وظیفہ یا اللہ یا محمد کا پڑھ لیا، تیسرا وظیفہ آپ نے دوستو، بھائیوں، بہنوں، اس مجرب ترین عمل میں جو میں نے بتایا الحمدللہ رب العالمین کا پڑھ لیا، تو آخر میں جو وظیفہ آپ لوگ اس عمل میں شامل کریں گے، یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ میں کہیں نہ کہیں اسکرین پر چلا دوں گا اگر پاسبل ہوا تو، نہیں تو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو میری زبان سے آپ سن لیں، آپ پڑھ لیں۔ دیکھیں، نصر من اللہ و فتح قریب، آپ نے اس کو ساتھیوں، بھائی بہنوں، پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھنے والا آج تک کبھی دکھ، تکلیف، پریشانیوں کا جس نے سامنا نہیں کیا،
اس آیت کے بارے میں بتا دوں، یہ آیت دراصل اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے اور وہاں پر کفار اور دشمنوں سے مقابلہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے پیروکاروں کو یہ تسلی دی کہ ان کے لیے کامیابی اور فتح یقینی ہے اور اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو آج آپ نے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح اور کامیابی کا وعدہ ہر مسلمان کو ایک امید دیتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے محنت اور جدوجہد کرنا، اور کرنے والوں کو آخرکار کامیابی فوراً مل جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ بدر میں کامیابی، جب مسلمان کو اس آیت کا ظہور ہوا اور اللہ نے ان کی مدد کی اور جنگ بدر میں وہ کفار پر کامیاب ہوئے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ تو ساتھیوں، بھائی بہنوں، نصر من اللہ و فتح قریب کا یہ پیغام ہے کہ یہ اگر انسان اللہ پر یقین رکھے، اللہ کی مدد پر یقین رکھے اور صبر سے کام لے تو اس کی مدد ضرور آئے گی اور اسے فتح ضرور ملے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ کامیابی اور فتح اس کے راستے پر چلنے والوں کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو آپ نے آج تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر نصر من اللہ و فتح قریب کا یہ وظیفہ صرف اور صرف 11 بار اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ صرف 11 ٹائم پڑھتے ہی آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے دعائیں مانگیے گا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس عمل کو ساری زندگی کے لیے اگر اسٹور کرنا ہو، جتنا ٹائم چاہیں، تو پانی پر دم کر کے تھوڑا سا پانی پہلے پی لیں اور کسی کولر مٹکے میں ملا دیں۔ اب اس پانی کو آپ لوگ جتنے دن تک چاہیں، جب تھوڑا رہ جائے کولر مٹکے میں پانی تو اس میں پھر مزید ملا دیں، مطلب بالکل ختم نہ ہونے دیں۔ تو یہ پانی آپ جب تک چاہیں اس میں دکانوں کو چھڑکیں، یہ پانی گھر میں چھڑکے بیماروں کو پلائیں، ظالموں کو پلائیں، دشمنوں کو پلائیں، ہر اس بندے کو پلائیں جہاں چھڑکنا ہو چھڑک کر اس عمل کا معجزہ